پہلا سوال، بہت سے لوگ جو لیگل ہیں انسیماس اور مالک کا لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیپرز خراب ہو گئے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ 2 نمبر انسیماس پر پیپرز جمع کروانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کوئی ایسا قانون زیر غور ہے جس سے ان کے پیپرز خراب نہ ہوں اور یہ دوبارہ قانونی حیثیت کے حامل ہو سکیں؟ یہاں 2 نمبر سوال جو ہے دوسرا، یہاں کے اکثر مالکان اگر کام دیتے ہیں تو انسیما نہیں لگواتے، اگر انسیما کا کہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کام سے چھٹی کروا دیتے ہیں، اور اب تو وہ زیادہ تر بغیر جو ہے پیپرز والوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ان کو اجرت بہت کم دیتے ہیں اور دوسرے ان کو ٹیکس یعنی انسیما جمع نہیں کروانا پڑتے۔ کیا ان مالکان کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ لیگل آدمی کو کام پر رکھیں؟ کیونکہ اب ہمت سے کام نہیں ہم لے سکتے، بہت سے آدمی جو ایسے ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، وہ کام سے فارغ ہیں اور انسیما نہ ہونے کی وجہ سے پیپرز خراب ہو رہے ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کچھ وکیل حضرات جن کا ریڈ کارڈ 5 سال پرانا اور انسیماز ہیں، یا جنہوں نے 150 یورو کا پارابولا لیا ہوا ہے، ان کو نیلی ویویسی دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا قانون ہے جس کے ذریعے یہ وکیل حضرات نیلی ویویسی دلوا سکتے ہیں، یا یہ دھوکہ ہے؟ باقی کچھ یہاں کے حالات اور قانون میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ بتلائیے گا۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محنت و تندرستی اور محبت اور پیار سے ہم سب میں رکھے، آمین۔ محمد طاہر فاروق 6946148772 ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اور ان کے ساتھی ہیں محمد جاوید، شفیق احمد، محمد طارق، محمد عمران اور سید عباس شاہ اور سید نقی شاہ، سید سمر شاہ، راحیل طاہر، سجاد احمد، آصف شہزاد، مختار احمد اور بہت سے دوسرے IONR ویڈیو سے یہ انہوں نے ایک ٹیکسٹ بھیجی، اور بہت سے سوالات مزید بھی ہیں جو کہ اگلے پروگرام میں وہ بھیجنا چاہیں گے۔ جی بتائیے۔ جی بہت بہت شکریہ ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ سوالات لکھ کر بھیجے، اور ہمارے یہ پروگرام میں ان سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بہنوں کو دور دور پورے یونان میں جزیروں سے بھی مجھے فون آتے ہیں اور وہ پروگرام بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پاکستان کمیونٹی اتحاد جوید اسلم رائے کے ساتھ مل کے جو ہے آپ وہاں نے لے کے گئے، سیکریٹری وزارت داخلہ سے آپ نے ملاقات کروائی، اور وہاں یہ تمام سوالات جو ہے ممکن ہے ان کا کوئی جواب ان میں آپ کے ساتھ پاس ہو، کیونکہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہاں جو باتیں ہوئی، ذرا وہ بھی بتا دیجیے ہمیں۔ جی میں یہ جو سوالات کیے ہیں، یہ سارے کا سارا جواب جو ہیں یہ اس ملاقات کے حوالے سے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جب میں یہ تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد جناب مہر جوید اسلم رائی صاحب کا، کہ اس میں یہ اب اس کو لوگ غلط رنگ میں مت لے لیں، کیونکہ ہر اچھے کام کے لیے جو ہماری برادری کے بہتر مفاد میں ہوگا اور جو سنسیئرلی دکھ درد رکھتا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہوگا، اس کے لیے اس کے ساتھ تعاون، اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور میرا ذاتی طور پہ ایز اے سید محمد جمیل ہمیشہ سے متما رہا ہے، مجھے کسی سیاست کا شوق نہیں ہے، کسی سیاسی چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ یہاں پر لوگوں کے جو دکھ سکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں، سیاست سے۔ یہاں صرف ویلفیئر اور صحیح جذبے سے اگر آپ ان کے دکھ درد کا مداوع کر سکتے ہیں، ان کو صحیح معلومات دے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سلسلے میں جوید اسلم رائی صاحب سے میری کوارڈینیشن ہوئی، انہوں نے عزت دی اور انہوں نے اعتماد کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ہم نے مل کر یہ جو معاملات آج کل برادری میں چل رہے ہیں ان کے ازالے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم جہاں بھی بہتری کی اپنی پاکستانی برادری کی بہتری ہوگی، ہم وہاں ضرور کٹھے چلیں گے اور جا کر کٹھے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ تو اس سلسلے کی کڑی تھی، وہ ہم نے دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم جو اعلیٰ حکام ہیں، جو بھی ان چیزوں سے کنسرن ہے، وہاں ہم کٹھے جائیں، اور جا کر ایک ہوتا ہے 2-11 ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جوید اسلم رائی صاحب جو ہے وہ کل جو ایک ایسا اہم پرابلم شروع ہو گیا، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ منسٹری آف جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ کرتی ہے وزارت جو ہے، اس نے کچھ عرصے سے ریڈ کارڈ کے اوپر کاغذوں کی ترجمانی کرنا بند کر دیا ہوا ہے، نوٹس باہر لگایا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہاں کے جو انچارج تھے ڈیفدی، ان سے جوید اسلم رائی صاحب کی تفصیل سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائیں، اپنے بہت سارے ابہام
اور جو جعل سازی تھی وہ ان کو بتائے، ثبوت بھی بتائے. لیکن بڑی اچھی بات جاوید صاحب نے کی کہ بھائی اس میں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ ان جعل سازوں کے یا نمبر 2 کے آپ کام کریں، لازمی آپ ان کو کنڈیم، ہم بھی ان کو مذمت کرتے ہیں، لیکن اس میں جو بالکل صحیح جن کے کاغذات ہیں وہ بھی پس رہے ہیں، تو ان کو تو کم از کم یہ چیز کی جائے. تو اس سلسلے میں جو سیکٹری وزارت داخلہ امیگرینٹس کے انچارج ہیں جناب اندریا تاکی، اور ان کی جو قوانین مشیر تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور ان میں جو بہت تفصیل سے، اور جاوید اسلم صاحب کے ساتھ ان کے قانونی مشیر جو ہیں یوانیس سیادیماس جو لا آفس میں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ تمام چیزیں جو آج کل جس کے اوپر شور مچ رہا ہے کہ ریڈ کارڈ جن کے پاس ہوں، اینس میں ہوں، اور مالک کا لیٹر لائیں تو 2007 کے یا جو بھی جتنے 4-5 سال کے عرصے کے، ہم ان کو نیلی ویویوسی لے کر دیں گے. ٹھیک، بارہا اس کا برملا ریٹن اظہار بھی وزارت داخلہ نے کیا. وزارت پبلک آرڈر نے پرگیو پرستاسیا تو پولی تھی، انہوں نے بھی یہ اظہار کیا کہ اس کی نفی کی کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے. اب جو ہے ہم مل کر جاوید اسلم رائی صاحب اور ان کے وکلاء نے اس پہ تحقیق کی. وہ جو ثبوت ہمارے پاس آئے وہ ہم نے کل سیکٹری وزارت داخلہ کو ان کی خدمت میں پیش کیے. اس میں یہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ صرف 2 مخصوص وکلاء ہیں اور 1 اکاؤنٹنٹ ہے، جو یہ مل کر ہمارے کچھ پاکستانی لیڈرز کے ساتھ مل کر ایک مخصوص دیموں میں صرف ویویوسیاں بن رہی ہیں. پورے یونان میں کسی بھی دیموں میں چلے جائیں ان کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے. سیمینار میں رینٹی والے میں ایک سوال تھا کہ بھائی دیموں والے اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ ان کی بساط پر ہے. یہ کیا معاملہ تھا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی انہوں نے یہ بات نہیں، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا کہ کوئی بھی قانون نہیں ہے. اچھا، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ اعلیٰ پیمانے پر تحقیق شروع کر دی ہے. سیکٹری وزارت داخلہ نے کل واضح طور پر جاوید صاحب کو اور مجھے یہ بات کہی، اور انہوں نے اپنی جو پبلک آرڈر منسٹری ہے، اپنے جو دکیگوری کو سل لوگو ان کا ہے، وکیلوں کی یونین، ان کے پریزیڈنٹ کو اور سنگلیا کو یہ تمام ثبوت جو کل وہاں دیے گئے ہیں، جس میں جو ویڈیوسیاں بنی ہوئی ہیں، وہ اب ان میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. ہمارے جو جتنے بھی لوگوں نے پیسے دیے ہیں، اور اس میں وہ باقاعدہ تقریباً کوئی 27 لوگوں کے ویڈیوسیاں اور ان کے بیان تھے کہ ہم نے اتنے پیسے فلانے دفتر میں اور فلانے آدمی کو دیے ہیں. ٹھیک، یہ سٹیٹمنٹیں تحریری طور پر کل جمع کرا دی گئی ہیں. اب یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ، اب حاجی صاحب، بشیر صاحب، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں. جی، اگر قانون ہے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سید محمد جمیل کو یا جاوید اسلم رائی کو یا کسی بھی اور شخصیت کو کہ لوگ لیگل نہ ہو. ہماری سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، اور جتنی محنت ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں دعویٰ ہے اس چیز پر کہ اور کوئی بھی گھر بیٹھے وہ آسان طریقوں سے لوگوں کو سو کالڈ خدمت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، وہ خدمت نہیں ہے، وہ لوگوں کو لوٹنا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے. آپ سب کو جو سن رہے ہیں یہ پروگرام، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2004 کی 5 کی امیگریشن کھلی، اس وقت بھی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے سید محمد جمیل نے لوگوں کو وارن کیا تھا کہ جنہوں نے پی سی پاسپورٹ کر کے کاغذات جمع کروائے تھے، اس وقت بھی ان جیسے لوگوں نے آج بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سید محمد جمیل لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتا ہے، وہ لوگوں کو امیگریشن لینے نہیں دیتا. آج آپ یہ بتائیں کہ کیا میں سرکاری ریڈیو پر لوگوں کو نمبر 2 کاموں کی تلقین کروں؟ میں ان کو مس گائیڈ کروں؟ لوگوں کو سٹیکر آگے تھے ان کے واپس ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے آج موجود ہے. نیلی ویویوسیاں کے متعلق بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی، اس کے وہ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا تھا. آج کتنے لوگ جاتی دفاعی اور واپسی پہ ایئرپورٹوں پہ پکڑے جا رہے ہیں. آج بھی خدا کے لیے کسی کو کوئی پیسہ مت دیں، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. یہ کل کی میٹنگ میں سیکٹری وزارت داخلہ نے ایک دفعہ پھر اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پر ریڈ کارڈ کے اوپر، چاہے ان کے اینس میں ہے، چاہے ان کے ورک لیٹر ہے، الفا فیمی ہے، یا ان کے پاس مالک کے لیٹر ہیں، ان کو نیلی ویویوسی مل سکے. کوئی ایسا قانون نہیں. کل انہوں نے
آپ پھر ایک دفعہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے. میں دوسرے سوال کی طرف چلوں. ایک سیکنڈ میں اور چیزیں بھی بتا دوں جو انہوں نے کی ہے, پھر ہم اس کی ارشد صاحب کی سوال کی طرف آتے ہیں. میں بھولا نہیں ہوں. جی بالکل. بہت ٹائم, لیکن یہ ایک تسلسل ہے اس میٹنگ کا. تو اس میں جو ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے اس میں بھی جاوید صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا, اور سیکرٹری وزارت داخلہ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں پر میں فوراً تحقیق کر کے دیکھوں گا اس میں کیا ہو سکتا ہے, تو ہمیں وہ بہت جلد انفارم کریں گے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ٹرانسلیشن والا مسئلہ اگر جائز وہاں پر ہوئی بات تو وہ ضرور اس پہ اپنا وہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ٹرانسلیشن کا ذرا کھل کے بتائیے کہ کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ ٹرانسلیشن آپ بول رہے ہیں کیا. وہ یہ ہے, بالکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ٹرانسلیشن کا مقصد یہ ہے کہ ریڈ کارڈ کے اوپر جو شادیاں ہو رہی ہیں, ایسا ہے نا. جی بالکل. ریڈ کارڈ کے اوپر نہیں, شادیوں کے علاوہ بھی جو لوگ کو پاکستان سے اپنے سرٹیفکیٹ منگواتے ہیں تصدیق شدہ, ان کی پاکستان سفارتخانہ تصدیق کرتا ہے. اگر منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ ہو تو وہ ریڈ کارڈ والے جاتے ہیں منسٹری میں ترجمانی کے لیے ان کی گریک لینگویج میں. وہ اب ریڈ کارڈ کے اوپر چاہے وہ صحیح بھی ہو تو وہ نہیں کرتے. میرے سامنے ایسا ہوا. اچھا, میں گیا تھا. اس میں یہ ہے کہ شادیوں کے مسئلے میں بھی بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے. اس میں یہ اسکینڈل پچھلے دنوں جب میں نے اپنے پہلے پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل پکڑا گیا, وہ خاص طور پر افریقی ممالک کے لوگوں کا. الاداپون پیٹرورالی سے وہاں کے بندے بھی انوالو تھے, وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور وہاں پر ریڈ کارڈ لگاتار بن رہے تھے, تبھی یہ سختی ہوگی ہے ریڈ کارڈ کے اوپر کہ وہ ریڈ کارڈ بنا کر شادیاں کر رہے تھے افریقی ممالک کے لوگ زیادہ تر. جی. اور اس اسکینڈل کے بعد جس میں وہ کہتے ہیں گوہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے, میرا خیال ہے اگر میں صحیح مثال دے رہا, اس میں بہت ساری فائلیں چاہے وہ پاکستانیوں کی ہیں, شادی جو آلریڈی جمع کرائے ہوئے ہیں کاغذات انڈینز کے ہیں, کسی کے بھی ہیں, ان پر نئے سرے سے تحقیقات کا آرڈر دے دی گئے ہیں. وہ ان کو بہت زیادہ چھان بین جو ہے ان کی جا رہی ہے. اس لیے ریڈ کارڈ پہ ایک بلغارن سے ایک آدمی شادی کرتا ہے تو کیا وہ اس قانون کے تحت جو ہے یہاں رہ سکتا ہے؟ اسے تو بلغاریہ جانا چاہیے. ایک بات واضح کر دی جائے, وہ قانون کے متعلق یہ واضح ہے کہ ریڈ کارڈ کے اوپر شادی آپ کر سکتے ہیں. قانون موجود ہے کہ ریڈ کارڈ کے اوپر آپ یورپین ممالک یا یونان کی کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہیں. اب اگلا سوال ہے کہ اس کے لوازمات جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, وہ نمبر 2 کاغذات ہوتے ہیں. اس کی تحقیق جو ہے اس سے بچیں. ویویوسی حاصل کرنے تک, دیموس میں کاغذ جمع کروانے تک تو آپ ٹھیک ہے, مل کے پیسے دے کے وکیل جو ہیں وہ کاغذ فائل جمع کروا کے نیلی ویویوسی لے لیتے ہیں. اصلی مرحلہ پیریفیریا سے شروع ہوتا ہے. میں پھر بولوں گا. آپ نے کہا کہ ریڈ کارڈ پر شادی کر سکتے ہیں, دیکھیں لوگوں تک پہنچی بات. اب ریڈ کارڈ پر شادی ہوگی, کیا وہ لیگل پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں وزیر؟ اگر ان کی تمام فائل اور ان کے تمام کاغذات درست ہیں, اصلی ہیں, وہ تمام مراحل سے گزرتے ہیں. پیریفیریا میں جب فائل جائے گی تو سب سے پہلے وہ پرگیو پروستاسیا تو پولیٹی بھیجتے ہیں کہ یہ کوئی کریمنل تو نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے, فنگر تو نہیں ہے. اگر وہاں سے کلیئرنس آ جاتی ہے, اس کے بعد پیریفیریا میں ایک ایپیٹروپی, ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, محکموں کے آدمی ہوتے ہیں, نفسیات میں بھی, انٹیلیجنس بھی, وہ بلواتے ہیں دونوں میاں بیوی کو. ان کے علیحدہ علیحدہ ان سے سوال جواب پوچھ گچھ ہوتی ہے. وہ مرحلہ بھی اگر وہ کامیابی سے حاصل کر لیتے ہیں تو آف کورس ان کو لیگل اس کا سٹیٹس جو ہے شادی کے کاغذات کا لیگل ریزیڈنس ان کو ملے گا. یہ تو یہاں کے کرائم اور جرائم ہوئے, لیکن جس ملک سے وہ منسلک ہے, جس کا شہری ہے, وہاں کے انہیں کرائم اور جرائم نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں نا, اگر تو وہ یہ ہے کمپیوٹر پہ, اگر وہ کمپیوٹر پہ ان کا ادراج ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہے, تو ظاہر ہے کہ انٹرپول بھی اور پورے شنگن کمپیوٹرز میں اگر ریکارڈ ہے تو وہ آ جاتا ہے, نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گا. اچھا, یہ طریقہ پروسیس ہے شادی کا. اب اس میں جو سوچنے کی صرف بات ہے, احتیاط کی صرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو, تمام اداروں کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لوگ شادی کس طرح کر رہے ہیں, پیسے دے کے کر رہے ہیں, ان کو تمام معلومات ہے. ہم ان کو بچا نہ سمجھے, ان کے پاس پوری تحقیق ہے ہمارے لوگوں کی, کیا ریکٹ چل رہی ہیں, کیا ریٹ چل رہا ہے. یہ کل جب سیکرٹری وزارت داخلہ نے خود بتایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے یہ ریٹ تھا, اب یہ ریٹ آیا ہوا, تو میں اور جاوید صاحب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ ان کے پاس پوری معلومات ان کے پاس ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایسا مرحلہ جو جاوید صاحب نے اور ان کے وکیل نے اٹھایا وہ یہ تھا
کہ دیموس والے جو منسٹری کی ٹرانسلیشن ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں صرف، جبکہ قانون کے تحت کچھ وکلاء ہیں جن کے پاس اجازت نامہ ہے ٹرانسلیشن کرنے کا، ان سے جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ دیموس والے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اس پہ بھی سیکرٹری وزارت داخلہ نے نوٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ہم تحقیق کریں گے اور ہم دوبارہ اس کو باقاعدہ آپ کی لیٹر بھیجیں گے تحریری طور پر کہ جن وکلاء کی، اگر آپ اس طرح کریں کہ اگر کوئی دیمو والا